سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، پارہ نمبر 2، سورت نمبر 2۔ دو حکم اس آیت میں بیان ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل جتنی بھی شریعتیں ہیں، روزہ ان سب میں تھا، اور روزے کے لیے افطاری کا وقت بھی متعین تھا، اور اگلے دن سحری کا وقت بھی متعین تھا، اور یہ بھی اصول اور ضابطہ تھا کہ رمضان دن رات پورا کوئی بھی شخص اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا سکتا، یہ مکمل پابندی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جو امت کے تمام بزرگوں سے، تمام احباب سے افضل ہیں، ان سے بعض کام ایسے ہوئے جن کو ہمارے اسلاف نے یہ کہا کہ ہم اس لفظ کے ساتھ ان کیفیات کو بیان نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ بیان کریں گے۔ کن کے ساتھ بیان نہیں کریں گے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے احباب کیسے کام کرتے تھے، ان لفظوں سے بیان نہیں کریں گے، بلکہ ان لفظوں کے ساتھ بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان عظیم المرتبت احباب نے اپنی عزتوں کو پیش کیا ہے، تاکہ ان کی عزت و وقار بحال اور بلند رہے۔ اور آپ نظر دہرائیں کہ اس طرح کے کام پورے صحابہ میں سے صرف ایک بندے نے کی۔ جب قانون بن گیا اس کے بعد کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ جس طرح کہ ماعز بن مالک اسلمی والا کام صرف ایک ہی بندے نے کیا، قانون بن گیا اس کے بعد 110 سالہ تاریخ صحابہ میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اس لیے سرزد ہوا تاکہ امت کے لیے قانون سازی ہو جائے۔ اور یہ بھی کام، یہ جو رمضان المبارک میں ممانعت کے بعد وجود اپنی ازواج کے قریب چلے جانے والا معاملہ ہے، ایک یہ سیاپے سے قانون بن گیا، رعایت میں اب میں اس قانون کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ امم سابقہ میں روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے وقت کا تعین مختلف تھا۔ سورج غروب ہوتے ساتھ ہی روزہ کھل جاتا، اور اس وقت تک بندہ کھانے پینے کے ساتھ مصروف رہ سکتا تھا جب تک وہ سوتا نہیں تھا۔ جو ہی سو جاتا نئے روزے کی ابتدا ہو جاتی، اب اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اور رمضان المبارک کی دنوں کی طرح راتوں میں بھی اپنی زوجہ کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک صحابی سے ایسا ہوا، نام مجھے آتے ہیں سب کے، لیکن میں نے خود ہی نام نہیں لیا تاکہ لوگوں کے معاملات میں بہتری رہ سکے۔ وہ رات اپنی بیوی کے قریب چلے گئے، صبح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ رعایت پیدا کر دی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا۔ پہلے نہیں تھا، اب حلال کر۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، یعنی وہ تمہاری باتیں چھپائیں اور تم ان کی باتیں چھپائیں۔ اس پہ میں آج کے اعتبار سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا تاکہ سننے والوں کے لیے یہ بات ذہن نشین ہو۔ شوہر کے لیے یہ لازم ہے
اور یہی بات بیوی کے لیے بھی لازم ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی پردے کی کوئی بات کسی سے کرنے کی مجاز نہیں. اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی دوست، اپنی سہیلی، اپنی کزن، رشتہ دار، تعلق دار، اپنی ساس، اپنی نند، جٹھانی، دیورانی، کسی سے کرنے کی مجاز نہیں. اسی طرح مرد اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کے معاملات کی کوئی بات اپنے کسی دوست ساتھی سے کرنے کا مجاز نہیں. شریعت نے بالکل سخت ترین حرام قرار دیا اس کو. یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اپنے پردے کی باتوں کو اپنے دوستوں سے، اپنے تعلق داروں سے ایسا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے سارا کام ان کے سامنے ہی کر رہا ہے. اس قدر ترین سخت ترین حرام. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا، جس رات بارات ہوتی ہے، بارات سے اگلی رات لڑکی کی سہیلیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں ناشتے کے بہانے، اور دوست لڑکی کے پھر سناؤ، وہ کہنا میں بلی مار دیتی. شریعت کا مذاق ہے. ان باتوں کی کرنے کی تو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی. میں نے اب تک جتنی احادیث پڑھی کتاب النکاح کے اوپر، میں نے نہیں یہ پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے پوچھا ہو، یا کسی صحابی نے کسی صحابی سے پوچھا ہو، یا کسی باپ نے بیٹے سے پوچھا ہو، یا بیٹے نے باپ سے پوچھا ہو، یا دوست نے دوست سے پوچھا کہ بتا تیری شادی کے بعد کیا ہو. کسی نے نہیں پوچھا. کیوں؟ غیرت والے لوگ ایسا سوال نہیں کرتا. ایک بزرگوں کا میں نے واقعہ پڑھا، ان کی بیوی کے ساتھ ان کے معاملات کچھ خراب ہوئے، تو ایک سیانہ آدمی ان کے پاس گیا، کہنے لگا آپ کے بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، تم مجھے بتائیں، میں کچھ بہتری پیدا کروا. کہنے لگے کہ مجھے اسلام نے اجازت نہیں دی کہ میں اپنی بیوی کی بات غیر بندے سے کروں. اجازت نہیں، ابھی تیری ضرورت نہیں، حالات سورے نہیں، خراب ہو گئے، علیحدگی ہوگی. پھر وہ دانشور گیا، کہنے لگا اب ہی بتا دو کیا بات تھی. تو کہا مجھے اسلام نے اجازت نہیں دی کہ میں غیر عورت کی بات تیرے ساتھ کروں. جب بیوی تھی تو بیوی ہو کے کرنے کی اجازت نہیں تھی، اب وہ ہمارے لیے غیر ہے، اب غیر عورت کو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں. پردے داری، حیا داری. اور جہاں بے باکی اتنی عام ہو جائے کہ معاملات زبان زد خاص و عام ہو جائے، اس کا مطلب ہے وہاں غیرت کی کمی ہو گئی. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے اس کے پردے کے معاملات پوچھے. کسی کو اجازت نہیں. ہاں کوئی معاملات خراب ہو جائیں، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، طبیب کو بتانا، اس سے ریلیونٹ بات کرنا، یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. علاج معالجے والا ایک ٹاپک سیپریٹ ہے، اس میں اجازت ہے. اس میں کہاں تک اجازت ہے؟ اس میں بڑی دور تک اجازت ہے. میں صرف اتنی بات کہہ کے بات آگے شروع کر دوں گا کہ کہاں تک اجازت ہے کہ شریعت مطہرہ نے سطر کھول دینے کی بھی اجازت دی ہے اپنے معالج کے لیے جس نے تکلیف اور بیماری میں علاج کرنا ہوتا. لیکن یہ سارے عذر ہے، عذر میں اجازت ہوتی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا. اور لباس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کو ڈھانپ دینا، پردے والی شے کو ڈھانپ دینا. اور اگر بیوی مرد کی پردے والی بات نہیں ڈھانپتی اور مرد بیوی کی پردے والی بات نہیں ڈھانپتا، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دوسرے کے لباس ثابت نہیں ہوئے.
ان کا صرف نکاح ہوا ہے، لباس نہیں بنے ایک دوسرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون کون ہے جو اپنی جانوں میں خیانت کرتا۔ اللہ کو پتہ ہے سب۔ شوہر کو پتہ نہ لگے بیوی کیا کرتی ہے، علیحدہ بات ہے۔ بیوی کو نہ پتہ چلے کہ شوہر کیا کرتا ہے، علیحدہ بات ہے۔ اللہ سب جانتا ہے کون کون خیانت کر رہا۔ لیکن پھر اسلام ہے نا، تو اسلام ہمدرد ہے، اسلام ساتھ ہی پھر دوسرے موضوع پہ لے جاتا ہے۔ فرمایا فتاب علیکم، غلطی ہوگی تو توبہ کر لو، غلطی ہوگی تو توبہ کر لو، وعفا عنکم، جب تم توبہ کرو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا۔ غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو، جب معافی مانگو گے تو گناہ معاف ہو جائے۔ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے دنیا میں کہ بندہ شرک کرے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو شرک کی جب معافی ہے تو نیچے والے تو سارے گناہوں کی معافی۔ شرک کرنے والا اگر اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واحد گناہ ہے جو مرنے کے بعد معاف نہیں ہوتا، اس کے علاوہ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شرک نہیں معاف ہوتا۔ فلانا باشروہن، فرمایا اب اجازت مل گئی ہے، اب تم اپنی ازواج کے قریب جا سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگو جو اس نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا۔ وکلوا واشربوا، فرمایا کھاؤ پیو جب تک مرضی، روزہ کھولنے کے بعد جب تک مرضی کھاؤ۔ روزہ ویسے بنیادی طور پر ایک چائنیز سائنسدان ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر بندہ انسان پورے سال کے اندر کوئی شاید غالب گمان اس نے کیا عدد بتایا ہے، اتنے گھنٹے اپنے معدے کو خالی رکھے، کچھ نہ کھائے، اس کو کینسر کی بیماری کبھی نہیں ہوتی، یعنی معدے کا کینسر اس کو کبھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کے مذہب میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک پورا مہینہ ان کو کھانے پینے سے روکتا ہے تاکہ ہر طرح کی بیماری سے یہ بچ جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ساری سے لے کے افطاری تک کھاتے نہیں کچھ نہیں، پھر افطاری میں نہ کھانے ہنسی، اوئے ہوئے، اس کے اوپر لوگوں نے مشہوریاں بنائی ہوئی ہیں، مذاق بنائے ہوئے۔ افطاری کے وقت میں ایک بندہ گول سموسہ لے کے منہ میں رکھ کے بیٹھا، انتظار کر رہا ہے کب روزہ کھولے، جو وصل کی آواز آئی تو گڑ 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 گڑ۔ یہ تو سب صحت کے اصولوں کے خلاف۔ پورا بھر کے ایک گلاس، پورا بھر کے ایک گلاس ایک سانس میں پینے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ایسے پانی نہ پیو جیسے اونٹ پیتے، پیتا جاتا تو سانس کدھر گیا؟ معدے کے اندر ہوا ہوتی، جب پانی پیو گے تو وہ اندر والی ہوا نے باہر آنا ہے۔ وہ کیسے آئے گی؟ جب سارا گلاس اندر پھینک دیا، ایک گھونٹ پیو، وہ اندر جائے گا تو بخارات باہر نکلیں گے۔ ان بخارات کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، شریعت نے قیامت تک کی بات بتا دی۔ فرمایا سانس نہیں لینا اس کے اندر، برتن کے اندر، ورنہ وہ ساری جراثیم اور بیماریاں پھر پانی میں جا کے پھر اندر چلی جائیں۔ اتنی احتیاط بتائی کہ ایسے نہیں کرنا، ایک ایک گھونٹ کر کے پیو، پانی پیو، پھر گلاس منہ سے علیحدہ کر، پھر سانس لو اچھی طرح، پھر پیو، پھر اتار، پھر پیو۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام و شرب، پینے اور کھانے کے 36 آداب بتائے ہیں، اگر بندہ ان کو اپنائے تو کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنے ڈاکٹر اور حکیم ہیں، جتنے ڈاکٹر اور حکیم، یہ قوم کے وہ مہربان ہیں، اگر احساس والے ہوں تو قوم کے وہ مہربان ہیں جو بیمار ہونے کے بعد صحت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔
اور شریعت وہ مہربان ہے جو بیمار ہی نہیں ہونے دیتی. شریعت وہ مہربان ہے جو بیمار ہونے ہی نہیں دیتی. ایسے زبردست نسخے طریقے زندگی کے وہ نشیب و فراز سمجھا دیتی ہے کہ انسان بیمار ہی نہیں ہوتا. خوب کھاؤ، خوب کھاؤ پیو. اس مت سے مراد یہ نہیں. میں نے ایک علامہ صاحب سے سنا، بڑا حکمت والا آدمی تھا علم والا. کہنے لگا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے بریانی بنائی ہے یا نہاری بنائی ہے یا مرغ چنے بنائے ہیں یا فلاں فلاں، تو اس میں لذت کتنی ہوتی ہے؟ اب مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ جو ہم بہترین بریانیاں کھاتے ہیں منہ میں رکھتے تو لذت آتی ہے نا، تو لذت اصل میں ہوتی کتنی ہے؟ لذت کتنی ہوتی؟ اب میں اس کے نقطہ نظر کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. اس نے پھر خود ہی مجھے بتایا. کہنے لگا کہ جب ہم لقمہ زبان پہ رکھتے ہیں نا تو زبان یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، زبان یہاں پہ اتنی سی ہوتی ہے لذت. کتنی ہوتی؟ اتنی سی ہوتی ہے لذت. زبان سے جو ہی لقمہ نیچے گیا تو لذت ختم. لذت تو کہا اتنی سی لذت کے لیے ہم اتنی بڑی مشینری کو برباد کر دیتے. کہتے ہیں واہ جی واہ ایڈا زبردست کھانا سی، میں تے خوب رج کے کھادا. کہ نہیں کہنا میں 3 نان کھا بیٹھا، میں بریانی دیا 2 پلیٹاں کھاتی ہوں، پھر میں اے بھی کھادا، پھر میں اے بھی کھادا. تو بیڑا غرق تاں ہی تو ہویا ہے تیرا. سواد کتنا آیا؟ اتنا. اور اتنی بڑی مشینری خراب کر. یہ جو مشینری ہے نا، اس کو دنیا کو کوئی ڈاکٹر نیا نہیں لگا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. اس کو چلانے کا طریقہ کار ہے. 70 سال بھی انسان مشینری یہ والی چلائے نا تو یہ خراب نہیں ہوتی. جب خراب ہوتی ہے تو اپنی غفلت سے خراب ہوتی. فلٹر وہ سامنے فلٹر مشین لگی ہوئی، وہ سامنے فلٹر مشین لگی ہوئی. مہینے کے بعد گدلی ہو جاتی ہیں اس کی بوتلیں. وہ کہتے ہیں پانی کے دونوں فلٹر چینج کر دو. ہر مہینے چینج ہوتے. اور یہ فلٹر اللہ تعالیٰ نے کڈنیز لگائی ہیں، 70 سال تک چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر اس کا صحیح استعمال کرو. پیپسی کی بوتل پیو تو یہ برباد ہو جاتی، سوڈے پیو تو یہ برباد ہو جاتی. تو صحت کو خود انسان برباد کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہی مشینری دی تھی انسان کو تو یہ 3700 سال بھی چلتی ہوتی تھی. کتنے سال؟ 3700 سال بھی چلتی ہوتی تھی. اب یہ 50-60 سال کے بعد خراب ہو جاتی ہے. کیوں؟ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ایسا چائنا میں رہنے والے لوگ ایوریج ان کی عمر 90 سال ہے. ہماری ایوریج عمر 50 سے 60 سال، ان کی 90 سال. کہ ہر بندہ کم از کم اتنا زندہ رہتا ہے ایوریج کے اعتبار سے. وہ مرچیں نہیں کھاتے، ہم مرچوں میں کوٹی ہوئی اینٹیں کھاتے سرخ رنگ کی. سبزیوں کے اوپر ہم کیمیکل لگا ہوا رنگ کھاتے. دنیا جہاں کا جو فراڈ ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے. بے ایمانی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ہمارا عزیز یہاں پر 50 لاکھ روپیہ لگا اس کی سرجری کا، ہارٹ سرجری کا. اس کے دل میں تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ تیرا بائی پاس کرنا. 50 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے لگے. ہوگی سرجری. ڈاکٹر نے کوئی 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کو کہا جا تو چلا جا سفر. انگلینڈ چلا گیا. وہاں جا کے اس کو پھر ایک دفعہ تکلیف ہوئی. ڈاکٹر کو دکھایا. انہوں نے کہا تمہاری سرجری ہوگی، تمہیں یہ مسئلہ ہے. اس نے رپورٹیں دکھائیں ساری. تو وہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ کہاں سے سرجری کرائی؟ کہہ رہے ہیں پاکستان سے. کتنے پیسے لیے؟ کہتے اتنے. ڈاکٹروں نے کہا وہاں کے کہ مسلمان ایسا ہو گیا ہوگا. عقل حیران رہ گئی کہ انہوں نے کھول کے بند کر دیا، ہاتھ لگایا ہی نہیں اندر.
کھول کے بند کر دیا، ہاتھ کچھ نہیں لگایا، کچھ کیا ہی نہیں ہے، کدھر پیسے لے لیے سر. یہاں تک ہم گر گئے ہوئے. میرے ساتھ خود یہ واقع ہو. بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. ڈاکٹر دوائی دے کے گیا، کہیں گے یہ صبح دوپہر شام کیپسول کھلا. تو میں نے اس کو پکڑا تو بڑا ہلکا سا تھا لفافہ. ایسے ہی احتیاطاً میں نے کیپسول کھولا تو خالی، دوسرا کھولا تو خالی، تیسرا کھولا تو خالی، چوتھا کھولا تو خالی، پانچواں کھولا تو خالی، چھٹا کھولا تو خالی، ساتواں کھولا تو خالی، آٹھواں کھولا تو خالی، نواں کھولا تو خالی، 10واں کھولا تو خالی. اتنی بے احتیاطی ہو. یہ تو قوم کے وہ مہربان اور شفیق لوگ تھے جن کے اوپر لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے. یار ڈاکٹر کے پاس آ گئے ہیں، اب ہم صحت مند ہو کے جائیں. یہ بے ایمانی کہاں سے آئی؟ بے خوفی سے. یہ بھول گئے کہ ہم نے بھی مانگا. اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھنا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اللہ اکبر. فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات دن سے جدا ہو جائے. رات دن سے، یہ سحری کی ابتدا. یہ کیا ہے؟ یہ سحری کی ابتدا. ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر جب سحری ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، تو پھر روزے کو پورا کرو. اتموا الصیام الی اللیل، رات تک. وہ جو ادھر بیٹھتا ہے نا بیوقوف، وہ چونک کے اندر، اس کو الہ کا معنی نہیں آتا. الہ کا معنی نہیں آتا اس کو. اور وہ مفسر قرآن ہے کہ الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ غایہ مغیہ ہوتی کیا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ جب یہ غایہ مغیہ کی جن سے ہو تو کیا حکم ہوتا ہے، اور جب غایہ مغیہ کی جن سے نہ ہو تو کیا حکم ہوتا ہے. تو مفسر قرآن ہے. فرمایا اتموا الصیام الی اللیل. جب کہا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو پھر کونیاں بیچ میں داخل تھیں. تو جب فرمایا واتموا الصیام الی اللیل، تو رات ہوتے ساتھ ہی روزہ کھول دیا، رات کو بیچ میں سے خارج کر دیا. یہ الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. یہاں غایہ مغیہ کی جن سے نہیں ہے، اس لیے رات ہوتے ساتھ ہی روزہ کھول دی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی معتکف ہو تو وہ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس ہاتھ سے مراد اس کا قرب ہے. ویسے ہاتھ بیوی کو لگا سکتا ہے، بیوی شوہر کو ہاتھ لگا سکتی ہے اعتکاف میں. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی، حضور آپ اعتکاف میں ہیں تو آپ اپنا سر انور میری طرف کر دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دھو دوں. تو اعتکاف میں سیدہ عائشہ صدیقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دھوتے تھے. اعتکاف میں عاکفوہن فی المساجد کا مطلب ہے کہ جب بندہ معتکف ہو مسجد کے اندر، تو اعتکاف کی راتوں میں جس طرح عام رمضان کی راتوں میں اجازت مل گئی بیویوں کے قریب جانے کی، تو معتکف کو اجازت نہیں. معتکف آخری 10 راتوں میں، آخری 10 میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. اس کی اس کو پابندی. تلک حدود اللہ. فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ. یہ اصول اور ضابطہ سحری اور افطاری کا اور رمضان کی راتوں کا اور اعتکاف کی راتوں کا بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.